نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات، ایپیسوڈ نمبر 7۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے کائنات کیسے وجود میں آئی۔ پچھلے ایپیسوڈ سے ہی ہمارا یہی موضوع چلا آ رہا ہے، تو آج اس کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تو پارٹ نمبر 2 میں آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی بگ بینگ تھیوری، کائنات کیسے وجود میں آئی۔ اس حوالہ سے بگ بینگ تھیوری آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو عزیزان محترم، کائنات کے وجود کے بارے میں مذہبی نظریات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہم جانتے ہیں، علماء کرام سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت علماء کرام سے بہت ساری تفاصیل کائنات کے وجود کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر باتیں وہ ہمارے سننے میں آتی رہتی ہیں۔ تاہم سائنسی سطح پر صرف ایک ہی مقبول اور معروف نظریہ بگ بینگ تھیوری ہمارے سامنے موجود ہے۔ سائنسی میدان میں کائنات کی ابتدا کے بارے میں نظریات تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن جو مقبولیت اور عروج بگ بینگ تھیوری کو حاصل ہوا وہ کسی اور نظریہ کو حاصل نہیں ہو سکا۔ عزیزان محترم، سائنسدانوں کا خیال ہے بگ بینگ تھیوری کے مطابق، بگ بینگ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کائنات کا سارا مادہ ہائیڈروجن کے ایک کثیف گولے کی صورت میں موجود تھا۔ ہائیڈروجن ہمیں پتہ ہے کہ ایک گیس ہے اور یہ ایک عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے، اور اس کا اٹامک نمبر 1 ہے، اور پیریوڈک ٹیبل میں یہ پہلے نمبر پر موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات ساری کی ساری جو ہے یہ شروعات میں ہائیڈروجن کے کثیف گولے کی صورت میں موجود تھی۔ تو 15 ارب سال پہلے ہائیڈروجن کا یہ گولا پھٹ گیا سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق، اور یہ مادہ کائنات میں منتشر ہو گیا، بکھر گیا۔ اس مادے کے منتشر ٹکڑوں سے سورج وجود میں آیا، چاند وجود میں آیا، مختلف سیارے اور ستارے وہ وجود میں آئے۔ اس طرح سائنسدان کہتے ہیں کہ موجودہ کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی۔ تو عزیزان محترم، بگ بینگ کے وقت سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بگ بینگ کے وقت کائنات انتہائی گرم، پھیلتی اور سکڑتی گیسوں کے نہایت وسیع و عریض بادلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ بڑے بڑے بادل بن گئے گیس کے، ہائیڈروجن گیس ہی تھی اور تو کوئی گیس تھی نہیں۔ سائنسدانوں کے خیال کے مطابق فقط ہائیڈروجن گیس تھی، تو اس کے بڑے بڑے بادل بن گئے اور ایک دوسرے سے دور چلتے گئے، بکھرتے گئے، یعنی بادلوں کی صورت میں وہ دور ہوتے گئے ایک دوسرے سے، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے بہت ہی دور فاصلے پر چلے گئے یہ ہائیڈروجن کے بادل۔ تو لاکھوں سال گزرنے کے بعد وہ بتاتے ہیں سائنسدان کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عظیم بادل مرکز سے دور ہوتے چلے گئے اور بہت دور ہو گئے۔ قریباً 10 لاکھ سال بعد، سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق 10 لاکھ سال بعد گیسوں کے یہ بادل مختلف جھنڈوں کی شکل میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور منجمد ہو گئے، یعنی کثیف شکل اختیار کر گئے، منجمد ہو گئے، گاڑھے ہو گئے اور ٹھوس شکل اختیار کر گئے اور سکڑنے لگے، جس سے گلیکسیز بن گئیں اور ان میں ستارے پیدا ہو گئے، سیارے بن گئے، اور یہ تمام اجرام فلکی جتنے بھی ہمیں نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے، آسمان کی وسطوں کے اندر موجود ہیں، خلا میں، یہ تمام کے تمام اجرام وہ کہتے ہیں کہ وجود میں آ گئے۔ یہ ہے بگ بینگ تھیوری۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔